معروف لکھاری اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگلا آرمی چیف بنانے کی افواہوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیض حمید اگلے سال نومبر میں جرنیلوں کی سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہوں گے، لیکن اگر اس کے باوجود انہیں ابھی سے فوج کا نیا سربراہ بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو اس سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر شدید بے چینی پیدا ہونے کا امکان ہے اور یہ فیصلہ ملک کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی ایسے جرنیل کو فوج کا سربراہ بنانا جس کے بارے میں پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت شدید تر تحفظات رکھتی ہے، الیکشن سن 2023 کی ساکھ کے بارے میں قبل از وقت شبہات کو تقویت دے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں اگر نواز شریف اور مریم نواز کے الزامات بے بنیاد بھی ہیں تو پھر بھی اپنے پروفیشنل کریئر میں سنگین الزامات کا شکار ہونے والے کسی جرنیل کو فوج کا سربراہ بنانے سے اس قومی ادارے کی ساکھ اور ملکی سیاسی نظام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ افواج پاکستان میں جو تازہ تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں ان میں بعض اہم ترین کور کمانڈرز بھی شامل ہیں، تاہم ISI کے سربراہ کی تبدیلی کو میڈیا میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ پاکستانی میڈیا نے اسی خبر کو زیادہ نمایاں طور سے شائع اور نشر کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ اب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو اہم ترین خفیہ ادارے کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی نہایت دلچسپی سے سنی گئی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پشاور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ ان تقرریوں کا اعلان اگرچہ 6 اکتوبر کو کیا گیا ہے، لیکن لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے کی خبر گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو چکی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس اہم خبر کو جان بوجھ کر وقت سے پہلے لیک کر دیا گیا یا فیک نیوز پھیلانے والے سوشل میڈیا عناصر اپنے طور پر کہیں سے خبر نکال لائے جو اب درست ثابت ہو گئی ہے۔ وجاہت مسعود کے مطابق اس خبر کا یہ پہلو بھی اہم ہے کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اہم ترین ساتھی تصور کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے یہ قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں کہ انہیں نومبر سن 2022 میں جنرل باجوہ کی توثیق ختم ہونے پر فوج کا نیا سربراہ بنایا جائے گا۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے عمران خان بھی اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ ISI کی سربراہی کے بعد انہیں پشاور کور کی کمان سونپنے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی روایت رہی ہے کہ کسی ایسے جرنیل کو ہی آرمی چیف کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے جو کسی کور کی کمان کر چکا ہو۔ اس حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کور کمانڈر بننے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ وجاہت مسعود کے مطابق جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ بننے سے پہلے ہی تب خبروں میں نمایاں جگہ ملنا شروع ہو گئی تھی جب نومبر سن 2017 میں تحریک اللبیک کے فیض آباد دھرنے کو ختم کروانے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت سے کروائے جانے والے معاہدے میں انہوں نے بطور ضامن دستخط کیے تھے۔ بعد ازاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لکھے گئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں فیض آباد دھرنے میں فوجی افسران کے کردار پر تشویش ظاہر کی گئی تھی اور ان کے خلاف انضباطی کارروائی کا کہا گیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف PTI حکومت کی نظر ثانی کی اپیل پر ابھی تک سماعت نہیں ہو پائی، البتہ اس اہم ترین کیس کی سماعت کرنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس دوران اپنے خلاف دائر کیا گیا نااہلی کا ایک ریفرنس بھگت چکے ہیں۔ وجاہت مسعود یاد دلاتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے میں اپنے متنازع کردار کے باوجود جنرل فیض حمید کو جون سن 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ISI کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسی ادارے میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کے DG کے طور پر کام کرتے رہے تھے۔ رواں برس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کے خلاف اپیل کے دوران عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں دعویٰ کیا تھا کہ جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے اور ان سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نیب عدالت سے ملنے والی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ شوکت عزیز صدیقی نے انہیں جواب دیا کہ جب آپ قانونی معاملے سے پوری طرح آگاہ ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی کے مطابق اس پر جنرل فیض نے کہا کہ اگر یہ اپیلیں آپ کے پاس زیر سماعت ہوتیں تو آپ کیا فیصلہ کرتے۔ شوکت عزیز صدیقی نے جواب دیا کہ بطور جج میں نے جو حلف لیا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ عدالت میں جمع کروائی گئی دستاویز کے مطابق اس پر جنرل فیض حمید نے ایک دم کہا، اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس بیان کا حوالے دیتے ہوئے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے حال ہی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے استفسار کیا کہ جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپتا ہے تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافے کا باعث بنتا ہے؟ مریم نواز نے الزام لگایا کہ آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، نون لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا جب افراد اداروں کی آڑ میں ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر اداروں کی ساکھ پر سوالات تو اٹھیں گے اور اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل نواز شریف بھی آرمی چیف کے علاوہ جنرل فیض حمید پر مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزامات عائد کر چکے ہیں۔
وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ان حالات میں جرنیلوں کی سینیورٹی کو نظر انداز کر کے کسی جونیئر کو اعلیٰ ترین فوجی عہدے پر ترقی دینا یا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں دوبارہ توسیع کرنے سے فوجی کمانڈرز کے مورال پر بھی منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس روایت کو ترک کر کے فوج میں صرف سینیورٹی کی بنیاد پر ترقی کا اصول وضع ہونا چاہیے تاکہ سازشیں تلاش کرنے کا سلسلہ بند ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اگر ابھی سے اس بارے میں دو ٹوک اعلان کر دیں تو سیاست کے حوالے سے فوج پر غیر ضروری فوکس ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر 1 سال بعد جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کیا گیا تو یہ ملک و قوم کے لیے ایک مہلک فیصلہ ثابت ہوگا۔ ایسے فیصلے سے یہ قیاس یقین میں تبدیل ہو جائے گا کہ بعض فوجی افسران کسی بھی قیمت پر پاکستانی سیاست کو اپنی مرضی و منشا سے چلانا چاہتے ہیں اور عمران خان ان کا مہرہ بنے ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔